وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ یقیناً صرفنا فی ھذا القرآن، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم کے اندر ہم بہت سارے احکامات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے، الا نفورا، مگر نفرت کو۔ حالانکہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن ان کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو، قرآن کریم تو بڑی عظمت اور برکت والی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ نفرت کیسے پھیلی؟ حالانکہ اس کے ساتھ تو برکتیں پھیلنی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، بارش ہے، بارش یہ اگر کسی زرخیز زمین کے اوپر پڑتی ہے، اب اس زمین کے اندر باغات وغیرہ اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب یہی بارش کسی خراب زمین میں، خراب زمین پر پڑتی ہے، اسی زمین سے کانٹے اگتے ہیں، اسی زمین سے خاردار چیزیں اگتی ہیں، اسی زمین سے جھاڑیاں وغیرہ اگتی ہیں۔ اب بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو زمین کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن، یہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش ہے، اس کا ہر قطرہ ٹھیک ہے، بالکل پاک صاف ہے، لیکن اب آگے دیکھا جائے گا یہ قطرہ پڑا کس پہ ہے۔ اگر کسی پاک صاف دل پہ پڑتا ہے تو یہ قرآن اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر یہ قطرہ ایسے دل پر پڑتا ہے جو ناپاک ہے، خراب دل ہے، تو اس دل کے اندر پھر نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر قرآن سے بھی نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دین اور اسلام کے خلاف بھی نفرتیں پھر پھیلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن کریم یہ بڑی عظمت والی اور برکت والی کتاب ہے۔ تو یہاں پہ جو بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسباب ہی ایسے اختیار کیے ہوتے ہیں۔ جب اسباب ایسے اختیار کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دل کا قصور ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، لو کان معہ آلیۃ، اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی الہ، اگر ہوتے اس کے ساتھ کوئی الہ، کما یقولون،
جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے اذن تب تو لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف کوئی راستہ۔ اب دنیا میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، مختلف بادشاہ ہوتے ہیں، جب کوئی بادشاہ طاقتور ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں تمام کے تمام مل کر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اس کی حکومت کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج دیکھا جائے پورے کافر دنیا کے یہ مسلمان کے خلاف ایک محاذ پہ متحد ہو چکے ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیر تو غیر، اپنے بھی ان کے ساتھ سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے، جیسا کہ تم کہتے ہو، بقول تم لوگوں کے، تو اس صورت میں یہ تمام کے تمام متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرتے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ جب نہیں ختم کر سکے تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقیقتاً الہ ہونا اور ایک ہے الہ بنانا۔ مشرکین مکہ نے الہ بنائے تو ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، اما اس چیز سے، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، علواً کبیرہ، بہت بڑی بلند ذات ہے۔ تسبح، تسبیح بیان کرتی ہیں، لہو اس کی، السماوات السبع، 7 آسمان، یہ ساتوں آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہے چاہے وہ زمین کے اندر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمان یہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں؟ آسمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اندر کوئی ایک چپے جیسی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ ایسے ہی زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر یہ کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بہت پسند ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 والحمد للہ،
نمبر 3 واللہ اکبر، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ، نمبر 4 واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، دیکھیں تسبیح یہ آہستہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ آہستہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ہم آہستہ ذکر فرما رہے تھے، اور بعض ہمارے ساتھی ایسے تھے جو ذکر اونچی آواز سے فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم اللہ کا ذکر آہستہ کرو، کیونکہ تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ آہستہ آواز میں کرنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اس سے مستثنی ہیں، مثلا اگر کوئی شخص اکیلا بیٹھا ہے تو وہ اونچی آواز سے ذکر کر سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ اجتماعی طور پہ منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی گنجائش ہے کہ آدمی اونچی آواز سے ذکر اس وقت کرے جب پاس کوئی سونے والا نہ ہو، اس کے ذکر کی وجہ سے کسی کی نیند وغیرہ خراب نہ ہو، تو پھر شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ تم نے اونچی آواز سے بھی تم ذکر کر سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے ذکر کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا زمین و آسمان کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ ہے، حلیماً بردبار ذات، غفورا اور بخشنے والی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کریم کی قرات کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، جعلنا بینک، ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، پردہ لٹکا ہوا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، اکنتاً پردہ، ان یفقہوا، یہ کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ڈانٹ، روئی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ یاد کرتے ہیں اپنے رب کو قرآن میں، وحدہ، اکیلے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پھرتے ہیں یہ اپنی پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو قرآن کریم سے بغض ہے۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ نہیں مانتے، تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ مشرکین مکہ یہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں یہاں سے۔ نحن اعلم، اب خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، اس چیز کو، یستمعون بہ سنتے ہیں وہ جس کی وجہ سے، اذ یستمعون الیک جس وقت وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ ہم نجوا اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جب ظالم یہ بات کہتے ہیں کہ ان تتبعون کہ تم اتباع نہیں کر رہے، الا مگر رجلا مسحورا ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو ہوا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے دیکھو تم کیسے شخص کی اتباع کر رہی ہو، یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، اس وجہ سے نعوذ باللہ یہ طرح طرح کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاہن کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم جانتے ہیں یہ کس وجہ سے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی کسی آیت کو، کسی حکم کو سنتے تو اس کے اندر عیب نکالنے کی یہ کوشش کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تم کیوں سنتے ہو قرآن کریم کو۔ انظر آپ دیکھیں کیف ضربوا لک الامثال کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی عجیب مثالیں بیان کرتے تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا، کبھی کہتے یہ تو نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے، پاگل آدمی ہے، کبھی کہتے تھے اس پر تو جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے فرمایا انظر دیکھیں کیف ضربوا لک الامثال کیسے آپ کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے کی طرف آنے کی۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقا جدیدہ نئی تخلیق کے ساتھ۔ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ عقبہ بن ابی معیط، اور بعض حضرات نے امیہ بن خلف، اور بعض نے ابو جہل کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کو ایک کھوپڑی ملی کسی انسان کی، وہ ایسی تھی کہ اگر اس پہ ہاتھ لگایا جاتا تو وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی۔ اب اس نے وہ کپڑے کے اندر لی اور لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، لوگ بھی کافی تھے۔ اب جس وقت یہ آیا اور اوپر پردہ تھا، صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ تو جس وقت یہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ کھوپڑی ہے۔ اب ہاتھ لگایا تو وہ چور چور ہونا شروع ہو گئی، تو کہنے لگا دیکھو جب ہم ایسے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقاً جدیدہ نئی تخلیق کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، کونوا حجارتاً تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدہ یا لوہا، او خلقاً
یا کوئی اور مخلوق مما یکبر فی صدورکم جس کو تمہارے ذہن تمہارے سینے بڑا سمجھتے ہوں، مرضی ہے جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ پس بتاکید وہ کہیں گے مَن یعیدنا ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ قل آپ ان سے کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ وہ ذات تمہیں اٹھائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوبارہ اٹھانا یہ مشکل ہے ہی نہیں، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان کام ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ پس بتاکید وہ ہلائیں گے الیک آپ کے سامنے رؤوسہم اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے مَتَىٰ کب ہے وہ وقت جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل آپ ان سے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو۔